اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا وراثت کی تقسیم کا ٹاپک، اور اس میں ہم نے اس کو جو بنیادی اصول تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے، اور یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ تھوڑا سا اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اور پھر آگے چلتے ہیں۔ وراثت کی تقسیم کی آیات جو سٹارٹ ہو رہی ہیں آیت نمبر 11 سے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ٹھیک ہے، حظ حصے کو کہتے ہیں، اور حظ کہتے ہیں بیسیکلی خوش قسمتی کو۔ ٹھیک ہے، تو وراثت میں جو چیز ہمیں ملتی ہے بیسیکلی وہ کیا ہے؟ وہ ایک خوش نصیبی، ایک خوش قسمتی ہی ہوتی ہے جس کو مل جاتی ہے، اس میں کسی کی اپنی محنت نہیں ہوتی انفیکٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حصے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور ان کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں۔ پہلے کچھ چیزیں جو ہم نے کل پڑھی اس میں سے دیکھتے ہیں جو اصول ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے آیات میں بار بار یہ پڑھا کہ وصیت پوری کی جائے گی، ٹھیک ہے، من بعد وصیتن یوصی بہا او دین، میت کی وصیت کو پورا کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو ہے پھر جو ہے باقی جو ترکہ بچتا ہے اس کی وصیت جو ہے اس کی جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی۔ تو جو بنیادی اصول ہے اس میں وہ تقسیم کا، وہ بیسکلی جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہارے اولاد میں سے اور تمہاری ماں باپ میں سے، یعنی باپ دادا میں سے کون تمہارے زیادہ اقرب آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ۔ تو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے جو یہ قواعد دیے ہیں ہمیں، جو سارے رولز دیے ہیں، تو اس میں نظریہ ضرورت کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، یعنی کس کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو ماں باپ کا حصہ اولاد سے نسبتاً کم ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مطلب ادب اور احترام اور محبت کے اعتبار سے تو ماں باپ کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کو حصہ کم کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ ان کی ضرورتیں کم ہوتی ہیں۔ عام طور پر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ تو ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اولاد کو آگے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے اور آگے اپنی اولاد کی پرورش اور دیگر جو معاشی معاملات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں بنسبت بوڑھے ماں باپ کے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے پورے شرح صدر کے ساتھ ہم اس تقسیم کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ یاد رکھنی ہے ہم نے کہ زندہ شخص کی میراث نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جو زندہ شخص ہے اس کی میراث نہیں ہے۔ میراث جب تک کوئی انسان زندہ ہوتا ہے اس کا اپنا مال ہوتا ہے، میراث بنتی ہے اس کے فوت ہونے کے بعد۔ اپنی زندگی میں اگر وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کو ہبہ کرنا کہیں گے، وہ اس کی میراث نہیں ہوگی۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو لگتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد جو ہے وہ جائیداد کی تقسیم کے اوپر لڑائی جھگڑا کرے گی، یا کوئی اور قبضہ کر لے گا اس پر، یا کچھ اس طرح سے کوئی انسیکیورٹیز اس کے ہیں، یا کسی کے بچے چھوٹے ہیں ابھی اور وہ بیمار ہے، یا وٹ ایور انسان جو بھی اس کے ذہن میں ہو، تو وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر کے جانا چاہتا ہے، تو اس میں یہ رولز نہیں لگتے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹے کو 2 حصے دے گا، بیٹی کو 1 حصہ دے گا، باپ کو اتنا دے گا، ماں کو اتنا دے گا۔ وہ اپنی چاہت سے ہبہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ وراثت نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب ہبہ جو ہے خاص طور پر جب اولاد کا معاملہ آتا ہے تو اس میں پھر اخلاقی طور پر، شرعی طور پر اس میں پابندی نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو تقسیم کر کے جانا چاہتا ہے تو اس کو دین جو ہے اخلاقی یہ معیار دیتا ہے کہ وہ اولاد کے اندر برابری کرے، تو اس میں وہ بیٹی اور بیٹا ہر ایک کو برابر دے گا۔ ٹھیک ہے، شرعی طور پر وہ چاہے تو مطلب اس کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ وہ سب کو برابر ہی دے، جس کو مرضی زیادہ دے، جس کو مرضی کم دے، کیونکہ یہ گفٹ کر رہا ہے، وہ یہ وراثت نہیں ہے۔
ہاں اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کی وراثت ان اصولوں پر تقسیم ہوگی. اور جہاں تک بات ہے کہ کیسے دے، تو جیسے وہ ہے نا کہ ایک روایت کے مطابق کہ دینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ دینے میں اولاد میں برابری کرو. اگر میں کسی کو ترجیح دیتا تو میں عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو دیتا، یعنی میں بیٹیوں کو زیادہ مال دے کے جاتا. رائٹ. تو ویسے ہی پسند کیا ہے کہ برابری کی جائے. کو یاد ہوگا کہ وہ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ایک غلام تحفہ دیا ہے، ہبا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے باقی بچوں کو بھی دیا، ان کا نہیں، باقیوں کو نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، پھر یا تو اس کو بھی نہ دو یا پھر باقیوں کو بھی دو. مفہوم ہے یہ چیز کا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے مال جو ہے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس سے انسانوں کے بیچ کے اندر جو ہے نا وہ آپس میں یہ بات ذہن میں آ گئی کہ اگر کوئی زندہ ہے تو وہ پھر اس اصول پہ تقسیم نہیں کرے گا، وہ جس طرح چاہے تقسیم کر سکتا ہے. لیکن پسندیدہ چیز یہ ہے کہ برابر تقسیم کرے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بیٹیوں کو 1 اور بیٹے کو 2 ملے گا، اس میں برابر کا وہ دے سکتا ہے، بیٹیوں اور بیٹوں کو برابر تقسیم کر سکتا ہے. اچھا اب اگر فوت ہو گیا ہے کوئی، ٹھیک ہے، تو پہلا کام جو کیا جائے گا میت کے مال میں سے وہ اس کے کفن دفن کا انتظام ہے. یعنی اس کو کفن پہنانا میت کے مال میں سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کفن پہنایا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں جیسے قبر کے لیے بعض اوقات خریدنی پڑتی ہے زمین، تو وہ اس کی پیمنٹ وغیرہ کی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے اس میں مہمانوں کو کھانا کھلانا، جیسے ہمارے ہاں قطع نظر اس سے کہ یہ ٹھیک ہے بات یا نہیں، سوئم چہلم فلاں فلاں فلاں، ان چیزوں کے لیے میت کے مال میں سے پیسہ نہیں لگایا جا سکتا. اچھا اگر کوئی وارثوں میں سے یا کوئی بھی اور صدقہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی طرف سے کفن پہناتا ہے کسی کو، تو یہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. یعنی کسی مسلمان بھائی کی میت کو کفن دینا اس کا بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اور دینا چاہتا ہے تو دیا جا سکتا ہے، اور اگر میت کے مال میں سے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن اس کے علاوہ مہمانوں کو کھانا کھلانا، دیگے پکانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ چیزیں جائز نہیں ہے میت کے مال میں سے. اور ایسے ہی برسبیل تذکرہ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں، ٹاپک تو نہیں ہے، کہ یہ رسمیں جو ہمارے ہاں بنی ہوئی ہیں نا کہ بچوں کے سسرال والے دیں کھانا، وہ ہمارے جیسے وہ سمدھیانے ہیں تو وہ دیں گے کھانا، تو یہ ساری بیکار فضول رسمیں ہیں. اصل پہلا فرض جو بنتا ہے وہ پڑوسیوں کا بنتا ہے. پڑوسی جو ہیں ان پر ہے کہ وہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے تو وہاں پر ان کا خیال رکھیں. ان کو جو قریبی اگر وہ رشتہ دار ہیں پہنچ سکتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، وہ کریں، ادروائز پڑوسی کریں، وہ کھانے وانے کا ان کا انتظام کریں. ٹھیک ہے، یہ پڑوسیوں کے اوپر حق بنتا ہے. اوکے، اس کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ یہ کیا جائے گا کہ قرض کی ادائیگی کی جائے گی. ٹھیک ہے، قرض. اب یہاں پر پہلے وصیت کا ذکر ہے آیت میں، من بعد وصیت. یہ نہیں بتائیں کہ یہ 3 دن جی جو 3 دن تک کھانا نہیں پکاتے، جس گھر میں فوتگی ہو جائے اور وہ دوسرا کو لے کے آئے 3 دن تک کھانا، یہ بھی کیا ایسے ہی ہے؟ پکائیں. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 دن تک نہ پکائیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ صورتحال کیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو جس گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہے اس گھر میں وہ واحد ہی کفیل ہوتا ہے اور پیچھے اس کے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا کرنے والا. ٹھیک ہے، تو 3 دن اور پھر اس کے بعد بھی خیال رکھنا ہی چاہیے، لیکن اول 3 دن تک تو لازمی ہی ہے. دیکھیں کون ہے، کس طرح سے مینج ہو رہا ہے، کس طرح یہ پڑوسیوں کے سارے فرائض ہوتے ہیں. اور اگر گھر میں ہے، سبھی ہیں، مینج کر سکتے ہیں تو وہ پکا بھی سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. یہ کوئی سوگ کا کوئی میں آپ سے بات ہی کری تھی کہ آیت میں وصیت کا ذکر پہلے ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین. ٹھیک ہے، لیکن سنت کے مطابق پہلے قرض ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بعض ایسے لوگوں کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا تھا جن کے ذمہ قرض تھا. کیونکہ قرض جو ہے یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو شہید کو بھی جنت میں جانے سے روکے گی، اور اعراف پہ روک دیا جائے گا شہید کو اگر اس کے ذمہ قرض ہوگا. وہ جنت میں قرض نہیں جانے دے گا اور جہنم میں شہادت نہیں جانے دے گی، تو پھر وہ اعراف پہ روک لیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرض کی ادائیگی پہلے کروائی. ٹھیک, اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ قرض چونکہ مال ہے اور مال دوسرے انسانوں سے اس کا تعلق ہے, تو ایک جو زندہ لوگ ہیں ان کے حق کا تحفظ بھی ہے کہ ان کو پہلے ان کا مال دے دیا جائے. تو قرض کا ادائیگی کی جائے گی. اور قرض کے اندر کیا کیا ہے, کیا کیا آتا ہے, آپ دیکھیں کہ اگر شوہر کی وفات ہوئی ہے اور شوہر نے مہر ادا نہیں کیا, ٹھیک ہے, بیوی کا مہر ادا نہیں کیا, ڈیو ہے, بیوی نے معاف نہیں کیا اور شوہر نے ادا نہیں کیا, تو وہ مہر بھی اس کے قرض کے طور پر ہوگا اور وہ پہلے ادا کیا جائے گا بیوی کو, پھر اس کی وراثت تقسیم ہوگی. ٹھیک, اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے ادھار کوئی چیز لے رکھی تھی, اس نے کہا کہ کوئی مطلب لائک چیز لی ہے, گاڑی لی ہے, میں پیمنٹ تمہیں اگلے مہینے کروں گا, وہ فوت ہو گیا ہے, اب پہلے وہ پیمنٹ کی جائے گی. ٹھیک ہے, ادھار چکایا جائے گا, یہ بھی قرض میں آتا ہے. اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی لیبر لگا رکھی ہے, مثلا گھر میں مرمت کا کام تھا اور مزدوری ہو رہی ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اب وہ بندہ فوت ہو گیا, تو اب جو مزدور ہیں ان کی مزدوری پہلے ادا کی جائے گی اس مال سے, کلیکٹیولی جو وراثت کا مال ہے اس میں سے پہلے وہ ادا کی جائے گی, اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ وراثت تقسیم کر لیں اور مزدور بیچارہ کبھی ایک بیٹے کا منہ دیکھ رہا ہے, کبھی دوسرے کا دیکھ رہا ہے, کبھی تیسرے کا دیکھ رہا ہے کہ جی میری پیمنٹ کر دے. پہلا حق مزدور کا ہے کہ اس کو اس کے پیسے دیے جائیں. اسی طرح پھر اگر کسی کا کوئی دیت دینی ہے, دیت یعنی قتل کا کوئی وہ تھا مقدمہ اور اس میں دیت طے تھی اور اس شخص نے دیت ادا کرنی تھی, تو یہ کمٹمنٹ پوری کی جائے گی, پہلے دیت ادا کی جائے گی اس کے ٹوٹل وراثت میں سے, اور پھر جو ہے وہ باقی ورثہ تقسیم ہوگا, ورثہ تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر اب اس پر یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ جو بھی اس کے ذمہ تھی چیزیں جو اس نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, اگر اس نے کوئی نظر مانی ہوئی تھی, مثلا اس نے نظر مانی, میت نے یہ نظر مانی تھی کہ میں اپنی پھپھی کو یا کسی کو فلاں دوست کو یا کسی کو بھی فلاں غریب آدمی کو عمرہ کراؤں گا, اس نے یہ نظر مانی ہوئی تھی اور آپ کو پتا ہے, یعنی وارثوں کو پتا ہے کہ ابا جی نے یا اما جی نے یہ یا بیٹے نے یہ نظر مانی تھی, انہیں پتا ہے, تو اب پہلے وہ نظر پوری کی جائے گی, یہ بھی قرض میں آ جاتا ہے. رائٹ, تو پہلے یہ سارے اچھا ایک اور چیز, اگر میت عورت ہے اور اس نے خلا لی تھی, ٹھیک ہے, اور اس نے خلا میں جو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دینا پڑتا ہے, مال دینا پڑتا ہے, شوہر جو بھی ڈیمانڈ کرتا ہے اپنا مہر واپس مانگتا ہے یا جو اس نے تحفے تحائف دیے ہوئے ان میں سے کوئی چیز واپس مانگتا ہے خلا کے مقدمے میں. اب عورت فوت ہو گئی, خلا اس نے لے لی تھی, پیمنٹ ابھی کرنی باقی تھی, پیسے دینے باقی تھے ایگریمنٹ کے اس میں, تو وہ پھر کیا کیا جائے گا, پہلے وہ رقم دی جائے گی, یہ بھی قرض میں آتا ہے. اور یاد رکھیے یہ میت کے اوپر بہت بوجھ ہوتا ہے, اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ پہلے آپ اس کو قرض کی ادائیگی کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وراثت کو تقسیم کریں گے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جتنے ہمارے مالی معاملات ہوتے ہیں ان کو لکھ لیں کسی ایسی جگہ پر جس سے ہمارے ورثہ جو ہیں وہ یوز ٹو ہو دیکھنے میں, یا ذکر کر دیں, بتا چھوڑیں کہ دیکھیں جی میں نے یہ نظر مانی ہے, یا میں نے فلاں سے اتنا قرضہ لیا ہے یا قرضہ دیا ہے بھی بتا دیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کو دیا ہوا ہے تو وہ وارثوں کا حق ہے نا, تو کسی کو اتنا قرضہ میں نے دیا ہوا ہے, میں نے اسے واپس لینا ہے, یا میں نے اس سے لیا ہوا ہے, میں نے اس کو واپس کرنا ہے, اور اس طرح کی ساری چیزیں ریٹن فارم میں ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور جب یہ کمٹمنٹ کی گئی ہے اگر اور اس کے ڈاکیومنٹس ہیں تو وہ بتائے جائیں. بزنس ڈیلز وغیرہ جو کی ہوئی ہیں, چھوٹے کاروبار والے عموماً لکھتے نہیں ہیں, زبانی کلامی معاملات کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ بتائے ضرور جائیں, اتنا میں نے بیانہ دے دیا ہے, اتنی رقم باقی ہے, یہ چیزیں بتائی جائیں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ بے خبری میں ورثہ کو پتہ ہی نہ ہو اور خام خامیت کے سر پر ایک بوجھ رہے.
फिर तीसरा काम जो किया जाएगा वो होगा वसीयत को पूरा करना। और वसीयत के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स वसीयत करना चाहता है तो 2 रातें भी ऐसी ना उस पर गुजरे मगर ये कि वो वसीयत उसके पास लिखी हुई हो, ठीक है, खास तौर पर माली मामलात में। और फिर इसी तरह वसीयत जो है वो 1/3 माल की जा सकती है। और हजरतुल विदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने साहिबे हक का हक मुकर्रर फरमा दिया है, लिहाजा अब वारिस के हक में वसीयत जायज नहीं है। तो वसीयत जो है माल के 1/3 हिस्से की जाएगी, लेकिन जो असहाबुल फुरूज हैं, ठीक है, ये कौन होते हैं? ये वो हैं जिनका अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरीज़तम मिनल्लाह, अल्लाह ने जिनका हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, तो उनको असहाबुल फुरूज कहा जाता है। तो असहाबुल फुरूज के लिए जिनका हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, उनके हक में वसीयत नहीं की जा सकती, ठीक है। और सूरह बकरा में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी ने किसी का हक मारने की वसीयत की हो तो उसको बदला भी जा सकता है। मतलब बाप जो है वो कह जाता है, वसीयत कर जाता है कि ये जो सबसे छोटा मेरा लड़का था बड़ा नाहंजार है, इसने मेरा नाम डबो दिया है, इसको मेरी जायदाद से कुछ नहीं दिया जाएगा, इसको मैं आक करता हूं, तो ये वसीयत पूरी नहीं की जाएगी। आपको पता है इस्लाम में आक का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। जितने मर्जी आप इश्तिहार दे दें उसमें अखबार में, फलां से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद में उसका कोई हिस्सा नहीं है, इधर बंदा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो और उधर उसको उसकी विरासत का हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका इस्लाम के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जो हिस्सा अल्लाह ने दे दिया, जो हक अल्लाह ने दे दिया, बंदे उसको मुअल्लक नहीं कर सकते, मुअत्तल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आग का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। तो अगर किसी ने कोई ऐसी वसीयत की है जो किसी का हक मारने की है तो उसको बदला भी जा सकता है। अच्छा, अब एक और चीज इसमें, ये जो हिस्से मुकर्रर किए गए हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। बाप की मिरास में बेटे को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। मसलन बाप, अच्छा अब इसको किस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं? वैसे मैं आपको बताया कि कैलकुलेशंस जो हैं ये बहुत पेचीदा होती हैं और ये बहुत डीपर स्टडी है, और इल्म फराइज जो है ये एक इल्म, पूरे दीन के इल्म का तीसरा हिस्सा है, राइट। तो हम इसको ऐसे 1 2 3 करके जोड़ जमा नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल सी एक आपको मैं कैलकुलेशन बता देती हूँ कि ये किस तरह से, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। अगर एक किसी मैयत की 2 बेटियां और 1 बेटा है, ठीक है, तो अब टोटल माल जो है उसके 4 हिस्से किए जाएंगे। 4 क्यों? 1 हिस्सा 1 बेटी का, 1 हिस्सा 1 बेटी का, ठीक है, और बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, तो टोटल 4 हो जाएंगे। फर्ज करें बाप की जायदाद, बाप की मिरास 8,000 रुपए है, ठीक है। अब 8,000 में से 8,000 के 4 हिस्से किए जाएंगे, और 4 हिस्से जो हैं उनको, उनमें से फिर 4 हिस्सों में 2,000 बनेगा, ठीक है। तो एक बेटी को 2,000 मिल गया, दूसरी बेटी को 2,000 मिल गया, अब बेटे को इसका डबल मिलेगा, यानी 2 बेटियों के बराबर, तो बेटे को 4,000 मिलेगा, राइट। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन है। और एक ही अगर एक से ज्यादा लड़कियां हैं और लड़का नहीं है तो फिर माल का 2/3 हिस्सा जो है वो उनको मिलेगा, बेटियों को, यानी पूरे माल के 3 हिस्से किए जाएंगे, उनमें से 2 हिस्से जो हैं वो उन बेटियों में बराबर तकसीम किए जाएंगे, बाकी जो हिस्सा बचेगा वो बाकी जो असहाबुल फुरूज हैं उनको मिलेगा, यानी बाप को, माँ को, बीवी को, ठीक। और अगर किसी की एक ही बेटी है तो फिर उसके माल के 2 हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा उसकी बेटी को दिया जाएगा और बाकी के जो आधा हिस्सा है वो फिर असहाबुल फुरूज में तकसीम किया जाएगा, जैसा कि इसके अंदर हिस्से बताए गए हैं आयत के अंदर। अगर बेटा फौत हो गया है और उसकी औलाद है तो फिर माँ बाप में से दोनों को 1/6 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। बेटा फौत हो गया, उसकी औलाद है,
تو ماں اور باپ دونوں کو 1/6 حصے ملیں گے. یعنی اولاد کی تقسیم، اولاد میں اس بیٹے کی اولاد میں سارا مال تقسیم کر کے بیٹے اور بیٹیوں کے حساب سے ان کے حصے نکال کے باقی جو حصہ بچے گا اس کا 1/6 حصہ پیرنٹس کو ملے گا. ٹھیک ہے. اس کو اس طرح سے بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ پہلے ان کو سب کو ایڈ کیا جاتا ہے، ایڈ کر کے پھر ٹوٹل نمبر آف پیپل اور پر پرسن جو حصہ ہوتا ہے اس کے حساب سے ریشو نکال کے ٹوٹل جو اماؤنٹ ہوتی ہے وراثت کی اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، یعنی ریشو نکالی جاتی ہے اس کی. پھر اور یہ کافی پیچیدہ ہے، اس کے اوپر بہت مطلب ایک ثقیل علم ہے یہ. اور پھر اگر بیٹا فوت ہو گیا اور اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو 1/3 حصہ ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 حصہ ملے گا اور باقی کا مال جو ہے وہ باپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ماں کو 1/6 حصہ ملے گا. یہ ساری تفصیل اس کے اندر ہے، میں اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ کوئکلی جو ہے وہ ریوائز اس کو کروا دیتی ہوں. پھر یہ کہ بیوی کی جو میراث ہے، بیوی کی میراث میں اگر تو اس کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو 1/2 حصہ ملے گا اگر وہ اس کے نکاح میں تھی. ٹھیک ہے. اگر اس کے نکاح میں تھی، بیوی فوت ہو گئی تو شوہر کو اس کی وراثت کا آدھا حصہ ملے گا. آدھا حصہ باقی جو پھر حصے دار ہیں ان کو ملے گا. یہ باقی حصے دار کون ہوتے ہیں اس طرف بھی آتے ہیں. اگر اس کی عورت کی اولاد ہے، دونوں جگہ اگر اس عورت کی اولاد ہے تو پھر شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. اور اگر عورت چاہے تو اس سے پہلے یعنی اپنی وصیت بھی خود کر سکتی ہے، اگر چاہے تو اپنی فوتگی سے پہلے جس طرح چاہے اپنے مال کو تقسیم کر سکتی ہے. عورت اسلام میں عورت جو ہے وہ اپنے مال میں تصرف جو ہے وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور شوہر کی میراث جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر تو اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا. ٹھیک. پوری میراث کے حصے کر کے 4 تو اس میں سے 1/4 حصہ عورت کو ملے گا اور بیوی کو ملے گا، اور باقی کے سارے جو مال ہے وہ باقی جو اس کے ورثہ ہیں ان کو ملے گا. اور اگر اس شوہر کی یعنی اولاد ہے تو اولاد میں سارا مال تقسیم کر کے بیٹے اور بیٹیوں کے حساب سے جو باقی بچے گا اس میں سے 1/8 حصہ جو ہے وہ بیوی کو ملے گا. اگر اس کی بیویاں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کی 4 بیویاں فرض کریں تو 1/8 حصہ جو ہے ان 4 بیویوں میں تقسیم ہوگا. ہر ایک کو 1/8 حصہ نہیں ملے گا بلکہ 1/8 حصہ نکال کے یعنی اس کا مال میں سے تو پھر اس کو باقی 4 پہ ڈیوائڈ کر کے 4 میں تقسیم کیا جائے گا. اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کلالہ کے بارے میں. اور کلالہ وہ شخص ہوتا ہے یا وہ عورت ہوتی ہے جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد ہو. تو اگر اس کے حواشی ہوں، حواشی کہتے ہیں بہن بھائی وغیرہ، تو ایک بہن یا ایک بھائی ہے تو اس کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی پوری جائیداد کا 1/6 حصہ اس کو ملے گا. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کلالہ کی. کلالہ وہ ہوتا ہے مرد یا عورت جس کے ماں باپ نہیں ہوتے اور نہ ہی اولاد ہوتی ہے. تو ایسے میں اگر اس کے ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو 1/6 حصہ اس بہن یا بھائی کو دیا جائے گا اور باقی جو حصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1/3 حصے 10 میں سے اس کو کریں گے نا ڈیوائڈ تو 1/6 ان کو دے دیا جائے گا. باقی جو 3 حصے ہیں وہ باقی شرکاء اس میں ہوں گے. اور اگر اولاد میں کوئی مخنث ہے، مخنث کسے کہتے ہیں؟ جو نہ تو لڑکا ہوتا ہے اور نہ لڑکی ہوتی ہے. تو ایسے میں فقہا جو ہیں وہ میڈیکلی اس کا دیکھتے ہیں کہ رپورٹ کے مطابق اس کے اندر اگر لڑکوں والی علامات زیادہ ہیں تو اس کو لڑکے کا حصہ ملے گا، اور اگر اس میں لڑکیوں والی علامات زیادہ ہیں تو اس کو لڑکی والا حصہ ملے گا. ٹھیک. اچھا، اب ایک چیز اور کر کے تو پھر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل میں اور لے کے جا رہی ہوں. وارث جو ہے ورثہ میں اگر وارث جو ہے وہ چند لمحے بھی زندہ رہا ہو تو اس کی وراثت ہوگی. مثلا
आप देखें कि शौहर और बीवी जो है उनका एक्सीडेंट हुआ, ठीक, बीवी हामला थी और मर्द के फौत होने से पहले जो है वो बच्चा पैदा हुआ और मर्द फौत हो गया और थोड़ी देर बाद बच्चा भी फौत हो गया, ठीक है। तो अब चूंकि मर्द पहले फौत हुआ, वो बच्चा पैदा हो चुका था, चाहे वो कुछ घंटे का ही था, तो बाप की विरासत में से उस बच्चे का हिस्सा भी निकलेगा। अब वो खुद फौत हो गया बच्चा। अच्छा, क्या इसकी क्या लॉजिक है? इसकी लॉजिक ये है कि अब वो जो फौत शुदा बच्चा है ना, उसके हिस्से जो माल आया है ना, आगे उसकी विरासत भी तकसीम होगी, उसमें से उसकी माँ को भी हिस्सा मिलेगा, उसके बहन भाई को भी हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो अगर वारिस जो है चंद लम्हे भी जिंदा रहा है तो उसको उसके जायदाद में से हिस्सा जो है वो उसका मिलेगा, क्योंकि आगे फिर विरासत की तकसीम जो है ना वो डिफरेंट हो जाती है इस वजह से। और फिर ये कि अगर मैयत की जो बीवी है वो हामिला है, तो जब तक वो हमल वज़ा नहीं हो जाता, पता नहीं चल जाता कि बेटा पैदा हुआ है या बेटी, तो तब तक फिर विरासत की तकसीम नहीं की जाएगी, क्योंकि उसमें फिर विरासत जो है वो डिपेंड करती है कि उसको लड़के का हिस्सा है या लड़की का हिस्सा निकालना है, राइट। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें विरासत की तकसीम को रोका जाता है जबकि उस मैयत की बीवी जो है वो हामला हो। अदरवाइज एज सुन एज पॉसिबल विरासत तकसीम करनी जरूरी है। अच्छा, उसके बाद ये कि अगर मैयत ने तलाके रजई दे रखी है, बीवी को तलाके रजई दे रखी है और वो इद्दत में है, रजई तलाक की इद्दत में है, तो उसको उसका हिस्सा मिलेगा। रजई मुतल्लका को मैयत का हिस्सा मिलेगा। वो मुतल्लका नहीं थी असल में, ठीक है, अभी इसको तलाक हुई नहीं थी। तलाक कब होती है रजई मुतल्लका को? कब तलाक होती है? जब शौहर 3 माह के अंदर अंदर उससे रजू ना करे। तो अभी तो ऑप्शन था रजू का, अभी तलाक नहीं हुई थी उसको। तो इद्दत के अंदर अगर शौहर फौत हो गया है और उसने बीवी को एक या दूसरी रजई तलाक दे रखी है, तो उसकी बीवी को विरासत में से हिस्सा मिलेगा। और फिर ये कि ले पालक यानी मुतबन्ना जो होता है उसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता। अगर किसी ने किसी को गोद लिया हुआ है, किसी को पाला हुआ है, बेटा बना के पाला हुआ है और उसका और कोई वारिस भी नहीं है, तब भी उस ले पालक का शरई हिस्सा कोई नहीं है। वो फिर बाकी जो उसबा हैं और ज़ुल अरहाम हैं उनमें जायदाद तकसीम होगी। अब इसके लिए क्या हो सकता है? इसके लिए ये हो सकता है कि या तो मैयत, चूंकि पता होता है लोगों को कि भी मेरे मरने के बाद इसको शरीयत में कोई हिस्सा नहीं है इसका, तो वो अपनी जिंदगी में उसको हिबा करते हैं चीजें, ठीक है। या फिर ये कि अगर वो अपनी जिंदगी में नहीं करते तो फिर उसके लिए वसीयत करके जाए, 1/3 माल की वसीयत की जा सकती है। और वसीयत के मामले में याद रखें, जरूरी नहीं है कि वसीयत की जाए, वसीयत करना फर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अभी लफ्ज बोले हैं कुछ जो आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा इसको करती हूँ। एक मैंने बोला असहाबुल फुरूज, फरूज, ठीक है, फराइज से, इल्मुल फराइज भी इसी से है, फरीज़तम मिनल्लाह, ठीक है। असहाबुल फुरूज वो लोग हैं, वो अफराद हैं जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं, और इसमें औलाद आ जाती है, बेटा बेटी, माँ बाप और शौहर, और बाज कंडीशंस में भाई बहन, ठीक है। तो ये क्या है? ये असहाबुल फुरूज है। असहाबुल फुरूज अगर नहीं है, असहाबुल फुरूज है ही नहीं, कोई मैयत है जिसके ना माँ बाप हैं, ना बहन भाई हैं, ना बेटा बेटी है, ना बीवी है, कोई भी असहाबुल फुरूज नहीं है, तो अब जो रिश्तेदार आगे आते हैं वो उसबा कहलाते हैं। आइन से उसबा, उसबा जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं उसबा बिनफ्सिही। उसबा बिनफ्सिही जो होते हैं ये बेसिकली इसको कहते हैं जुज़्व मैयत, यानी मैयत के डायरेक्ट रिलेशंस में जो असहाबुल फुरूज के बाद आते हैं। और ये कौन होते हैं?
یعنی میت کے پوتے پوتا پوتی آگے مطلب اگر بیٹے نہیں ہیں اصحاب الفروض میں اور کوئی نہیں ہے تو بیٹا نہیں ہے تو یا باقی وہ نہیں ہے تو اسبا میں پھر پوتے کو جو ہے وہ جائیداد جائے گی اور یہ مذکر میں جائے گی. ٹھیک ہے, پوتے کو اس کی پوتا پھر پوتے کا بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا جہاں تک بھی آگے جا رہا ہو. دوسری قسم جو اسبا کی ہے اس کو کہتے ہیں اصل المیت. اصل المیت یعنی میت کے باپ دادا کی طرف یعنی اوپر کی طرف. اب اگر اصحاب الفروض نہیں ہے, اور جب میں کہتی ہوں اصحاب الفروض نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, نہ اولاد ہے, بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, نہ ماں باپ ہے اور نہ باقی حصے دار ہیں جو اللہ نے مینشن کیے. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے. تو اب جو جائیداد ہے وہ تقسیم ہوگی کیسے, اوپر کی طرف جائے گی یعنی باپ سے اوپر دادا کی طرف, دادا پڑ دادا پھر اس کو. اور یہ ترتیب ہے یعنی سب سے پہلے اگر اصحاب الفروض نہیں ہے تو اسبا میں سب سے پہلی قسم یعنی اسبا بھی نفسی ہی اگر موجود ہے تو باقیوں کو حصہ نہیں ملے گا. اگر اسبا بھی نفسی ہی بھی موجود نہیں ہے تو پھر جو دوسری قسم کے ہیں یعنی جن کو اصل المیت کہتے ہیں, اسبا بھی نفسی ہی میں جو اصل المیت ہے ان کو ملے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر تیسری قسم جو کہ میت کے باپ کا جزو ہے یعنی میت کے باپ کے بھائی بھتیجے وغیرہ. ٹھیک, میت کے باپ کے بھائی یعنی میت کے ڈائریکٹ چچا اور کزنس چچیرے بھائی وغیرہ ان کو جائیداد ملے گی. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر میت کے دادا کے جز یعنی میت کے دادا کے بیٹے اور وہ آگے مطلب وہ ساری چاہیے گی. ٹھیک ہے, تو یہ تقسیم کافی پیچیدہ ہو جاتی ہے لیکن آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ اصحاب الفروض نہیں ہے تو اسبا کو حصہ ملتا ہے. اگر اسبا بھی موجود نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو حصہ ملتا ہے اور ذوی الارحام میں آ جاتے ہیں پھر ماموں اور خالہ وغیرہ. ٹھیک ہے, خالہ کے بیٹے بیٹیاں وغیرہ, بیٹے بھانجے وغیرہ, بہن کے بیٹے بھانجے, دین خالہ کے بیٹے خالہ زاد. ٹھیک ہے, ماموں زاد خالہ زاد, ماموں خالہ. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آگے ان کے بچے. یہ کیا ہے, ذوی الارحام. سب سے پہلے ذوی الفروض, ذوی الفروض نہیں ہے تو اسبا کو جائیداد جائے گی. اسبا نہیں ہے اگر تو پھر ذوی الارحام کو جائیداد جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ عینی رشتے ہوتے ہیں جو سگے ہوتے ہیں یعنی باپ اور ماں دونوں سے سگے ہوتے ہیں تو یہ عینی رشتے ہوتے ہیں. اور اسی طرح اللاتی رشتے ہوتے ہیں جس میں باپ تو ایک ہو مائیں مختلف ہوں یعنی ایک شخص کی 3 بیویاں ہیں تو اسی شخص کی اولاد جو ہے مختلف ماؤں سے وہ آپس میں اللاتی جو ہے بہن بھائی کہلاتے ہیں. یہ بھی سگے بہن بھائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عینی اللاتی اور اسی طرح اخیافی ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے سگے ہوئے یعنی ماں ایک ہے باپ مختلف ہے. ایسا کیسے ہوتا ہے, مثلا ایک عورت کی شادی ہوئی, اولاد ہوئی, شوہر فوت ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے دی, اب وہ دوسری جگہ شادی کر رہی ہے, اب اس کی اولاد دوسرے شخص سے ہو رہی ہے تو وہ ماں کی طرف سے سگے اور یہ سب سگے بہن بھائی ہیں. تو ان کے سگے انہی کے بہن بھائی اور ان کی اولادیں اور یہ ساری تقسیم جو ہے پھر اس کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ سمجھ آئیے؟ اس قدر خاموشی, اوپر سے نہیں گزر گیا سب کچھ. میم ایسے ہی ہے, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن الجھ جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پورا اصل میں نا آپ لوگوں کی آواز نہیں آئی تھی, میرے پاس بہت شور تھا. ابھی آپ بتائیے, باری باری بتائیے گا. ذوی الفروض میں دعا آئے گا نا آخر میں, ذوی الفروض میں کیا آئے گا, دعا آئے گا. جی, فریضہ سے جیسے فرض. ہاں جی, اور اسبا عین سے ہے, عین سواد وا اور ہا. ٹھیک ہے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مسرت, میں نے وہ کافی غور سے سنا ہے لیکن میرا سوال کلیئر نہیں ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ مطلب کافی ٹائم پہلے میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی, اس وقت ہمارے پاس صرف ایک زمین کا ٹکڑا تھا
ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، وہ ہم نے اپنی خوشی سے اپنے بھائیوں کو دے دیا، بیان دے دیا کہ ہم 4 بہنیں وہ حصہ نہیں لینا چاہتی. اچھا پھر تو اب وہ ہو گیا. ابھی ریسنٹلی 1 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے. ابھی الحمدللہ میرے بھائیوں کے حالات کافی اچھے ہیں. بھائی دونوں جو ہے نا آؤٹ آف کنٹری ہیں، امی پاکستان میں تھی. تو امی کا مطلب کافی بھرا ہوا گھر تھا جو مطلب ظاہرہ بھائیوں کی کمائی سے بنا ہوا تھا. تو ابھی جب امی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بھائیوں نے ہمیں 4 بہنوں کو بولا کہ آپ جو کچھ لینا چاہیں 4 بہنیں لے لیں. اب یہ 4 بہنوں کا ہی ہے، اور جو آپ میں سے کسی کو نئی چیز کی ضرورت وہ کسی غریب کو دے دے، کیونکہ ظاہر وہ پاکستان میں تھے ہی نہیں. تو ابھی ہم 4 بہنوں میں سے 2 بہنوں کے حالات اچھے ہیں، 2 کے نارمل ہیں. تو بھائیوں نے ہمیں مطلب میرا جو مجھے آپ کا کوشچن پتہ چل گیا. ایک چیز یہ کہ یاد رکھیے وراثت کی تقسیم ضروری ہے. پہلے آپ وراثت کو تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے، بھائیوں کے حصے نکالیں گے، بہنوں کے حصے نکالیں گے، غریب ہوں یا امیر ہوں سب کے حصے نکالیں گے، ان کے حصے ان کے حوالے کریں گے، پھر وہ آپ کو اپنا حصہ ہبہ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے. پہلے حصے بنائے جائیں گے، ان کو بتایا جائے گا آپ کا اتنا اتنا حصہ بنتا ہے. سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے اس میں ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لے لیں کر لیں، لیکن جب اپنا مال اپنے ہاتھ میں آتا ہے نا تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ وہ واقعی دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یاد رکھیں مال ایک فتنہ ہوتا ہے. ہم بعض اوقات جذبات میں دے تو دیتے ہیں دوسرے کو، لیکن جب ہماری اپنی اولاد کی ضرورت پڑتی ہے اور دوسرا جس کو آپ نے ہبہ کیا ہوا ہوتا ہے یا آپ نے دیا ہوا ہوتا ہے تو وہ آپ کو ویسا رسپانس نہیں کرتا تو پھر رشتوں میں دراڑیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں بڑے مطلب ٹھیک ہے آپ کریں، ہبہ ضرور کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کسی کو تحفہ دے نہیں سکتے، لیکن یہ کہ پہلے مال کی تقسیم ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور اپنے بچوں کو دیکھیں، آگے بھی دیکھیں، ضرورت ہو سکتی ہے آپ ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں. مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ نہیں فلاں کو ضرورت زیادہ ہے، لیکن نیئر فیوچر میں جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ ہائے کاش آج میرے پاس فلانی چیز ہوتی تو وہ میرے کام آ جاتی یا میرے بچے کے کام آ جاتی. تو مجھے یہ فکر ہے کہ اب بھائیوں نے سارا کچھ ہمیں دے تو دیا ہے بہنوں کو، پھر بھی ان کو پکڑ ہو تو یہ ہمارے لیے تکلیف کی بات ہے نا. بھائیوں نے تو کہا کہ اب چل لے لیں اور ہم نے خوشی سے اپنی خوشی سے دیکھیے اپنی خوشی سے وہ دیتے ہیں نا، لیکن ٹیکنیکلی آپ کو پہلے تقسیم کرنا پڑے گا ورثہ، ٹھیک ہے. باقی آپ کسی سے پوچھ لیجیے وہ بتا دیں گے آپ کو. چلیں آگے چلتے ہیں. اور اب وہ کون سے لوگ ہیں جن کو وراثت نہیں ملے گی، یعنی اصحاب الفروض میں سے ہیں اور ان کو وراثت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ مسلمان غیر مسلم کا وارث نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے اور وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا. اس میں فقہی اختلاف اتنا ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے تو باپ کی وراثت میں سے بیٹے کو ملے گا کیونکہ مسلمان کو فائدہ دیا جائے گا، اور اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو باپ کی وراثت میں سے بیٹے کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ بیٹے کو کافر کو فائدہ نہیں دیا جائے گا. لیکن بہرحال یہ بھی وہی بات ہے کہ فقہی تھوڑی سی تفصیل اس کے اندر موجود ہے. جو حدیث ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، ٹھیک ہے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے باب الفرائض میں سے، حدیث نمبر ہے 6764. اس کے بعد ولد الزنا، ٹھیک ہے. زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ کسی کا بھی وارث نہیں ہوتا، نہ اپنے زانی باپ کا اور نہ ہی وہ مرد جو مطلب اس کی بیوی اس کی ماں کا اصل میں شوہر ہے، تو وہ کسی کا بھی وارث نہیں ہوگا. ہاں البتہ ماں کی وراثت اس کو ملے گی، ٹھیک ہے. زانی باپ کی وراثت میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا، ماں کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الولد للفراش وللعاصر الحجر
اولاد صاحب بستر کی ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اون ہی نہیں کرتا اس اولاد کو. جب وہ اون نہیں کرتا تو اس کی وراثت بھی نہ ولد الزنا کی وراثت میں سے اس مرد کو کچھ ملے گا اور نہ اس مرد کی وراثت میں سے اس ولد الزنا کو ملے گا. ٹھیک ہے، اور یہی حکم جو ہے یہ لیان میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیان کیا ہوتا ہے؟ لیان ابھی آپ پڑھیں گے آگے سورہ نور میں. جب کوئی مرد جو ہے وہ عورت پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اپنی بیوی پر، شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے لیکن وہ انکار کر دیتی ہے، وہ نہیں مانتی، تو ایسے میں شوہر 4 بار قسم کھاتا ہے. گواہ اس کے پاس نہیں ہے مرد کے پاس. ٹھیک ہے، گواہ نہیں وہ لا سکتا. تو ویسے 4 گواہ لانے ہوتے ہیں، گواہ نہیں ہے اس کے پاس، وہ 4 دفعہ قسم کھاتا ہے اور 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت کرتا ہے. اسی طرح عورت یعنی بیوی جو ہے وہ 4 دفعہ قسم کھا کے اس چیز کا انکار کرتی ہے کہ اس پر جو الزام لگایا گیا ہے، تو 5ویں دفعہ وہ اپنے اوپر لعنت کرتی ہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ اس کو بولتے ہیں لیان. تو لیان میں جو ہے اس میں اگر عورت حاملہ ہے اور اس کا جو بچہ ہوگا تو اس کے لیے بھی یہی جو ہے اصول ہے، کیونکہ اس میں جو ہے لیان کے بعد شوہر اور بیوی کے اندر جدائی کرا دی جاتی ہے اور عورت کے ساتھ بچے کو جو ہے وہ عورت کی میراث، ماں کی میراث ملے گی، اس مرد کی میراث نہیں ملے گی. اچھا، اس کے بعد اگر قتل کرتا ہے جس قتل کی وجہ سے قصاص یا دیت لازم آئے یعنی قتل عمد، تو اس قتل کی بنا پر قاتل جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لا یرث القاتل شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، باب الدیات الاعزاء میں سے، حدیث نمبر ہے 4564. ٹھیک ہے، تو اس کی کیونکہ دیت دے دی گئی ہے، اس قاتل کی طرف سے دیت دی گئی ہے اور وہ اب وراثت میں سے اس کو حصہ نہیں ملتا. اسی طرح جو غلام ہوتے ہیں وہ اصحاب الفروض میں سے تو نہیں ہے غلام، لیکن غلام جو ہے نہ تو وہ خود وارث بنتا ہے نہ اس کا کوئی وارث ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تمام کمائی جو ہوتی ہے وہ اس کے مالک کی ملکیت ہوتی ہے. البتہ وہ غلام جس کا کچھ حصہ آزاد ہو تو وہ آزاد شدہ حصے کے مطابق وارث ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصاب المکاتب حدا او میراثا یرث علی قدر ما اتق منہ، جب مکاتبت غلام حد یا میراث کو پہنچے تو آزاد شدہ حصے کے مطابق وارث بنایا جائے گا. اور مکاتبت کیا ہوتی ہے آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. جب غلام اپنی آزادی خود خریدتا ہے، یعنی خود ایکسٹرا مشقت کر کے پیمنٹ کرتا اپنی اور وہ اپنی آزادی کو خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا. رائٹ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں ہم دین کا علم حاصل کریں. اور یہ جو علم الفرائض ہے یہ علم جو ہے فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے، فرض کفایہ کون سا فرض ہوتا ہے؟ جو کچھ لوگ بھی اگر سوسائٹی میں سے کر لیتے ہیں اس کو تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو سب گنہگار ٹھہرتے ہیں. اور باقی جو علم ہے قرآن کا جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ فرض عین ہے، وہ ہر ایک کے اوپر، وہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو وہ یہ ہے فرض عین جو ہم سب کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک کلیئر ہوگی، بیسک سب کے ذہن میں کلیئر ہوگی. آگے چلیں. یس میم، بیسک کلیئر ہو گئی. آگے چلے. ہاں جی آگے چلتے ہیں. گڈ، الحمدللہ. جو چیز سوچنے والی نا، اب یہ جو بات ہے نا کہ کس کا کتنا حصہ بنے گا، یا میرے ابا جی فوت ہو گئے تھے سن 1999 میں، تب ہم بہت چھوٹے تھے تو ہم نے تقسیم نہیں کیا مال، اب جو ہے وہ تقسیم ہوگی تو کیا وہ 1999 والی قیمتیں لگیں گی یا آج کی لگیں گی، یہ سارے فقہی مسائل ہیں. ٹھیک ہے، یہ مفتیان اکرام آپ کو جو اس میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو اس کو آنسر کر سکتے ہیں. جو سمجھنے کی بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے
کہ جو اللہ کے ان بتائے ہوئے قوانین پر عمل نہیں کرتا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ تو یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ریسنٹلی ابھی کسی بہن نے بتایا تھا کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دے رہے، وہ مانگ رہی ہیں اور وہ نہیں دے رہے۔ ان کی والدہ کی والد کی طرف سے جو جائیداد تھی اس میں سے بھی نہیں دیا انہوں نے، اور اب جو ان کی والدہ کی طرف سے جائیداد ہے تو اس میں سے بھی وہ آناکانی کر رہی ہیں، نہیں دے رہے، حصہ نہیں دے رہے ان کا۔ تو یہ بہت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہے، ٹھیک ہے، اپنے لیے عذاب اکٹھے کرنے والی بات ہے۔ دنیا میں کوئی کیا کر لے گا، کسی کی جائیداد مار کے کیا کر لے گا؟ اور یاد رکھیں کہ زبردستی آپ اگر کوئی بلیک میل کرتا ہے، مطلب یوزلی مائیں ہی کرتی ہیں بیٹیوں کو، ہائی تم اپنے بھائیوں سے ان کا گھر وہ بکوا دو گی، اب یہ ہو جائے گا، تمہیں اتنا نہیں خیال اپنے بھائیوں کا، اور یہ اور وہ، تو یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ماؤں کو یا پیرنٹس کو بیٹیوں کا حصہ دینا چاہیے، اللہ نے جو حصہ دیا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے احکامات کی پابندی میں آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے، اور اگر بظاہری کوئی تنگی آتی بھی ہے، پریشانی آتی بھی ہے، تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اصحاب الجنہ کی بشارت مل رہی ہے۔ پیچھے دیکھیں ذرا، اسی آیت سے پچھلی آیت پڑھیں، کیا ہے یہ کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ تو دنیا کی تھوڑی بہت تنگی کی میں اگر فوز العظیم کی بشارت آپ کو مل رہی ہے تو پھر اور کیا چاہیے؟ کتنا کا فائدہ آپ دنیا میں اٹھا سکتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ادھر آپ کسی کا حق ماریں، اپنی کسی یتیم بھتیجے بھانجے کا بھتیجے کا حق مارتے ہیں، بھانجے کا یا بہن کا، دوسرے لمحے ہارٹ اٹیک آتا ہے اور بندہ دنیا سے پار، کیا کر لیں گے؟ بچ جائیں گے اس موت سے، یہ جائیداد بچا لے گی، یا آپ کے بچے آپ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بنیں گے جن کو آپ حرام کھلا رہے ہیں؟ حرام ہے نا یہ مال۔ اگر کسی نے بالشت بھر بھی کسی کی زمین ہتھیائی ناجائز طریقے سے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا اس کے گلے۔ اب پھر ایک اور چیز جو سمجھنے والی ہے اور جہاں سے ہم بری نیت نہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اور لاپرواہی کیسے کرتے ہیں کہ جو ہاؤس ہولڈز ہوتے ہیں، گھر کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی تقسیم نہیں کرتے۔ برتن ہیں، اور اگر عورت ہے اس کی ملکیت میں، یا مرد میت ہے اس کے کپڑے ہیں، اس کے جوتے وغیرہ، یہ وہ، یہ ساری چیزیں تقسیم ہوتی ہیں بیسکلی وراثت میں برابر کی۔ پہلے تقسیم ہوں گی، اس کے بعد اگر ورثہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ہماری طرف سے آپ صدقہ کر دیں، اب ہماری طرف مطلب والدہ کی طرف سے یا والد کی طرف سے یہ صدقہ کر دیں، تو وہ پھر صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وراثت سے پہلے ہی کوئی ایک وارث کے، کوئی بڑا بھائی کے کہ دیکھیں جی یہ چیزیں میں عیدی سینٹر بھیجنے لگا ہوں اما جی کی طرف سے، یا یہ کہ بغیر بتائے بھیج دے کہ ٹھیک ہے جی اما جی کی چیزیں تھی تو ہم عیدی سینٹر بھیج رہے ہیں، غریبوں کو کام آ جائے گی، ان کو ثواب ملے گا، وٹ ایور، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب کیونکہ مال دوسروں کا ہو گیا نا۔ جی میں مرد کے حصے میں سے تو بتا دیا کہ وہ 2 لڑکوں کا ایک ہے تو آدھا ہے، تو یہ جو ماں فوت ہو جاتی ہے تو ان کے حصے میں سے جیسے بیٹیاں اور بیٹے ہیں تو اس کی اسی طرح ہوگی تقسیم آدھے والی۔ جی اسی طرح بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو 2۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی سوچنے سمجھنے والی ہیں، اور یہ کہ ایز سون ایز پاسبل تقسیم کر دیں تو بہتر ہے۔ اچھا اگر فرض کریں میت مطلب دنیا سے چلا گیا بندہ اور بچے چھوٹے ہیں، ایک ہی گھر ہے، وہیں انہوں نے رہنا ہے، اب وہ بیچ دیں گے، اگر چھوٹے بچوں کو کے نام جائیداد لگا بھی دیں گے، حصہ ان کا دے بھی دیں گے تو کیا کریں گے اس کو نا؟ تو اس میں پھر یہ کہ تعین کر لیں پہلے ہی، اگر بیچ نہیں سکتے نا تو ان کی ماں کو جو ہے وہ گارڈین بنایا جائے گا، ماں گارڈین ہوگی، اور ان کے حصوں کا تعین کر دیا جائے گا، یعنی اس مکان کی مالیت اتنی ہے یا اتنے رقبے کا ہے، اتنے مرلے اس کے بنتے ہیں، اتنے مرلے اس کے بنتے ہیں، اتنے اس کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے بیوی کے بنتے ہیں یعنی ماں کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ اس کو گارڈین بنایا جائے گا، اور وہ پھر ماں جو ہے وہ ان کے حصوں کی لک آفٹر کرے گی، ٹھیک ہے، ایز اے گارڈین. وہ یتیم کی وہ بن جائے گی نا، کفیل بن جائے گی. السلام علیکم. ساری بات ٹیکنیکلی گھر بکے گا نہیں، لیکن الگ الگ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ ماں کو رکھنا پڑے گا. اور پھر جب ماں فوت ہوگی تو وہ جو حصہ ماں کا تھا نا، اس کی تقسیم بھی اس بچوں میں ہوگی. ان کا بھی حساب پھر لگایا جائے گا کہ اب یہ کتنا بنتا ہے. اور پھر ماں کی اگر ماں زندہ ہے تو یا باپ زندہ ہے تو ان کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی چیزیں. تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکلی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہمارے پاس اتنا بیسک علم ہونا چاہیے کہ ہم اس میں اگر کسی کو واسطہ پڑتا ہے اس طرح کے معاملات سے تو وہ اس کو جو ہے مفتیان کرام کے مشورے سے بآحسن و خوبی جو ہے اس کو کر سکے، اس کو میم فلفل ایک کر سکے. سوال اور ہے کہ اگر باپ پہلے فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی یعنی ماں اگر زندہ ہے ابھی، تو وہ گھر میں باپ ابھی تک ہے، وراثت کی تقسیم نہیں ہو رہی، تو وہ والدہ کی جو چیزیں ہوں گی وہ پھر تقسیم تو نہیں ہو سکتی جب تک والد زندہ ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ میم ذاتی ان کی جو تھوڑی بہت جو زیور وغیرہ ہوتا ہے وہ تو ظاہر ذاتی ہوتا ہے. گھر کی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بھی باپ بھی زندہ ہیں. مطلب گھر کا ایک سسٹم چل رہا ہے نا، لائک تو اس میں پھر وہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ باپ اگر اس چیز کی ذمہ داری سمجھتا ہے تو وہ اس کا حصے لگا دے چیزوں کے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ ان کو خرید لے، اپنے اون پہ کر لے، یا وہی بات آ جاتی ہے پھر کہ گارڈین شپ کر لے اس میں، تو وہ اس کو لک آفٹر کر کے دیکھے کہ ان میں سے کس کا کتنا حصہ بنتا تھا اور کس کی وہ چیزیں ہیں، اس حساب سے اس کو وہ کرے گی. اصل میں نا یہ اگر ایک وقت میں تقسیم نہیں کرتے نا اور اس کا حساب کتاب نہیں لگاتے تو آگے پھر یہ کمپلیکیٹڈ بہت ہو جاتا، وہ مشکل ہو میرا ایک جاتا. سوال ہے، ضروری جی میرا ایک سوال بہت ضروری ہے، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے، اگر کافی تو دیر کوئی فقہی مسئلہ ہے تو وہ نہ پوچھیے گا. نہیں، اس طرح سے ہاں جی. نہیں، اس طرح سے نہیں. ہاں میرے ابو ابھی حیات ہیں، اور میرے ابو نے نا بہت سال پہلے اپنے بیٹوں کو دے دیا تھا جتنا اپنے حساب سے ان کو لگا کہ یہ اس کو دے دیتا ہوں، یہ اس کو دے دیتا ہوں. اس میں بہت باریکی سے نہیں ہوا تھا حساب، لیکن ایک کو دیہات کی جگہ آئی تھی اور ایک دو کو شہر کی جگہ آئی تھی، 3 بھائی. جو دو بھائی ہیں نا شہر والے، ان کو جو دیہات والے ہیں وہ کہتے ہیں، مطلب میرا بھائی جو بڑا ہے وہ دیہات والا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کی زمین بڑھ گئی ہیں، ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. ابو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مجھے شہر کی نہیں یاد آتی. جو شہر والے ہیں ان کے بھی ہیں کہ بھی ابو ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ، کافی سال سے یہ بات ہے. اب قیمتیں ظاہر ہے شہروں کی بھی بڑھ رہی ہیں، گاؤں میں نہیں بڑھ رہی ہیں، تو وہ ان کو اعتراض ہوتے ہیں اس بات پہ. تو ہم اب کہتے ہیں ابو تو ابھی حیات ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ابو کے اوپر وزن نہ کوئی ہو، یہ بھائی جو اتنا تنگ ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو بھی تانے دیتے ہیں، ابو کو بھی دیتے ہیں، تو ابو کی زندگی میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے اب جو انہوں نے پہلے دے دیا، اب ہو تو سکتا نہیں ہے، کریں گے بھی نہیں یہ، لیکن دیکھیے، یہ کہ کر کے ہاں انہوں نے ابو ہبہ کروا. کر نا، تحفہ دے دیا ہوا ہے، اب جی ملکیت ٹرانسفر ہو چکی ہے. اگر جی ملکیت ٹرانسفر نہ ہوئی ہوتی اور انہوں نے صرف وصیتاً کہا ہوتا، یعنی انہوں نے یہ اپلیکیبل ان کی ڈیتھ کے بعد ہونا ہوتا تو وہ تبدیل کر سکتے تھے. لیکن اب تو وہ دے چکے ہیں، جب دے چکے ہیں تو وہ اب مالک ہیں. شہر والے بھائی شہر والی زمین کے مالک ہیں، گاؤں والے گاؤں والی زمین کے مالک ہیں. یہ اب ان کا اپنا نصیب ہے، ٹھیک ہے. اب ابا جی جی نے تو اپنے حساب سے جب دے رہے تھے تو ٹھیک ہی کیا انہوں نے ہوگا، اس حساب سے جان بوجھ کے تو نہیں کیا. دیا تھا کہ جو جس کی ضرورت جہاں پر ہے، جس کا کاروبار ہے، جہاں پر جو رہ رہا ہے وہ اس کو دے دوں، جو اس کو اب ان کو جو چاہیے، نہیں. دیہات والے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح وہ اس کو بڑھا سکتے ہیں، اپنی زمین کی ویلیو کو بڑھا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ شہر والے بھائیوں کی تو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے، وہ العلیم ہے. کیا پتا آگے کس کی زمین کہاں سے موٹر وے گزر جائے اور ان کی زمین جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جائے ویلیو اس کی، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں، اور یا یہ کہ اللہ رحم کرے اللہ نہ کرے دوسرے کی زمین ڈی ویلیو ہو جائے کسی وجہ سے، تو یہ صرف ظاہری اس پہ نہیں جانا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دے دی ہے، ایک نعمت آپ کو مل گئی، اور شروع میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہ کیا ہے، حظ ہے. حظ کیا ہے؟
फ्री में मिल रही है आपको चीज, मुफ्त में मिल गई, आपकी मेहनत तो नहीं थी। तो इस पे वालिद पे इतराज करना ही गलत है, उन पे इतराज करना ही गलत है। जब हम कहते हैं कि अभी भी मैं भी कुछ कहना चाह रही थी, ये कि देखो हिबा का मतलब ये हुआ, अगर जो तुम अभी बता रही थी अपने मतलब, अब हिबा की उन्होंने उनके वाले साहब ने हिबा का मतलब तोहफा देना, तोहफा दे दिया, तकसीम कर दी अपनी जिंदगी में, तो ये तो सिर्फ 1/3 ही कर सकते हैं ना, क्या ख्याल है? नहीं 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 अपनी जिंदगी में 1/3 हिस्सा तकसीम कर सकते हैं? नहीं 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 जी बताइए। नहीं नहीं आप मेरी, अगर मेरी आवाज आपको साफ आ रही है तो आप पहले मेरी बात सुनिए। जी आ रही है। ओके, एक कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल शुरू में आपको दे दिया था। जी अगर आप अभी पहले आप सब माइक ऑफ करके पहले मेरी बात सुन लें, अगर मेरी आवाज मैं सुनती हूँ आपकी बात ही सुन रही हूँ, बताइए प्लीज। हाँ असल में ना मेरे पास आवाज ही नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा वेट कीजिए, एक आधा, मेरे पास नेट स्लो है, मैं भी बताती हूँ आपको। आप सब अपने माइक म्यूट कर लें। अब मेरा नेट, अगर मेरी आवाज साफ आएगी इंशाल्लाह, जी माइक ऑफ कर लें। सिर्फ में मेरा नेट हुआ है स्लो, ठीक है, तो इसलिए मेरी आवाज आप तक देर में पहुंच रही है। एक बात का कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में ही आपको दे दिया था, और वो ये था कि जब कोई शख्स जिंदा है तो मीरास नहीं होती, ठीक है, जिंदा है तो मीरास नहीं है, वो उसका अपना माल है, वो जैसे चाहे खर्च करे, ठीक है, चाहे तो सारा बेचिए खुद ही खा जाए, किसी को कुछ ना दे, क्योंकि उसका माल है, वो कुछ भी कर सकता है। वसीयत का ताल्लुक उसके फौत होने के बाद से है, यानी मीरास से है, और मीरास के मामले में वसीयत 1/3 माल से ज्यादा की नहीं की जा सकती, ठीक है। जिंदगी में हिबा वो किसी को कुछ भी कर सकता है, जिसमें अभी मैंने आपको बताई वो हदीस भी बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद के मामले में बराबरी करो। तो मीरास में तो बेटी को 1 हिस्सा और बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, लेकिन अगर हिबा करेगा तो फिर बेटी और बेटों को बराबर देगा, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया कि अगर मैं किसी को फौकियत देता तो मैं बेटियों को ज्यादा देता, औरतों को ज्यादा देता, ठीक है। तो हिबा जो है उसके अंदर वो जिसको जितना चाहे दे सकता है, प्रेफरेबली खासतौर पर औलाद के मामले में बराबरी करे तो बेहतरीन है, ठीक है। जमीला अब आप तक आवाज सही आई है मेरी? कह रही तो ये था कि 1/3 का क्या कंसेप्ट है वो मुझे बताएं। 1/3 का ताल्लुक वसीयत से है। वसीयत मीरास के मामले में होती है, मीरास बंदे के फौत होने के बाद बनती है, उसकी जिंदगी में मीरास नहीं होती, ठीक है। जमीला क्लियर हुई बात? मैम अस्सलाम वालेकुम, मेरा भी एक सवाल है। एक मिनट जमीला, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना अभी? मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जिंदगी में वो अगर कोई चीज आपने ये बताया कि जिंदगी में वो जो चीज चाहे दे सकता है, सबको दे सकता है, मतलब पूरी तौर पर उसको तकसीम करते वक्त, देते वक्त बेटी और बेटों का दोनों का ख्याल करना चाहिए एक बराबर। ये हमने ये सुना है कि वो 1/3 अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा नहीं दे सकता, तकसीम करते वक्त या देते वक्त भी 1/3 से ज्यादा नहीं, यानी मिराज की तो बात बाद में डेथ के बाद आती है ना, तो जिंदगी में 1/3 जो है वो नहीं कर सकता या नहीं कर सकता? ये नहीं, जिंदगी में 1/3 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिंदगी में वो जिसको जो चाहे दे सकता है, ठीक है। असल में ये पता है क्यों कंफ्यूजन आपको हो रही है? क्योंकि वो जाहिर है जब जिंदा होता है तब वो वसीयत कर रहा होता है ना, लेकिन वसीयत अप्लाई फौत होने के बाद होती है,
डेफिनेटली बिल्कुल चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसलिए आपको शायद वो दो कॉन्सेप्ट आपस में कंफ्यूज हो रहे हैं। असल में वसीयत जिंदा शख्स ही करेगा ना, अपनी जिंदगी में वसीयत करेगा। तो अपनी जिंदगी में वो वसीयत करेगा तो वो सिर्फ 1/3 हिस्से की कर सकता है, 1/3 की कर सकता है, लेकिन वो अप्लाई उसके फौत होने के बाद होगी, वो उसकी जिंदगी में नहीं होती, वो उसकी मिरास से मुतल्लिक है। और मैम अपनी जिंदगी में डिफरेंस, इसमें डिफरेंस ये भी जमीला वो कर लेना माइंड क्लियर के वसीयत तो वो गैर वारसों के लिए करके जाएगा और हिब्बा अपने वारसों को करेगा, तो इसलिए भी ये वारसों को भी कर सकता है, हिबा वारिस कर वारसों को भी सकता कर है। सकता है, गैर वारसों को भी कर सकता है। जितना मर्जी या सिर्फ 1/3, बस ये इतना सवाल था मेरा कि जितना मर्जी जो चाहे वो दे सकता है या सिर्फ 1/3 दे सकता है अपनी जिंदगी में। जितना मर्जी कर सकता है, बिल्कुल जितना मर्जी कर सकता है। ठीक है, बस ये जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक और किसने कहा था कि एक सवाल है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर सवाल है फिर कहीं ना पूछिएगा प्लीज। जी मैंने पूछा था, मेरा जी भी यही था कि जो वसीयत जिंदगी में वो करता है अपने माल के बारे में, वो वसीयत 1/3 की कर सकता है, इससे ज्यादा की नहीं कर सकता। हाँ जी, इससे ज्यादा की नहीं कर सकता, इससे ज्यादा और की वो नहीं, और वारसों वो के लिए वारिसों के मामले में नहीं होगी। यानी वो ये नहीं कह सकता कि मेरे सबसे छोटे बेटे को मेरा ये मकान मेरे मरने के बाद दिया जाए, ये नहीं कह ठीक। सकता, क्योंकि सबसे छोटा बेटा जो है वो वारिस है, उसको वैसे ही विरासत में से मिल जाना है, तो वो नहीं दे सकता। हाँ, अपनी जिंदगी में वो उसको दे देता है, उसके नाम ही लगा देता है, उसके नाम लगा दिया, डॉक्यूमेंटेशन हो गई और वो उसका मालिक बन गया बेटा, तो ये वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है। क्यों पसंदीदा नहीं है? पसंदीदा ये है कि जब वो हिबा दे कर रहा है औलाद में तो वो सबको बराबर करे। ठीक है, अब एक सिचुएशन और भी होती है, और वो ये होती है कि मसलन किसी शख्स के बेटे हैं, 3 बेटे, 2 बेटे बहुत सेट हैं, ठीक ठाक हैं, एक बेचारा थोड़ा बड़ा सा है, तो अब बाप बड़े बेटों के मशवरे से उसको कुछ हिबा करता है, और बड़े बेटे कहते हैं ठीक है अब्बा जी आप कर दें, कोई मसला नहीं है, आप इसको ये चीज दे दें, तो वो उसको हिबा कर देता है, उसको उसके नाम लगा देता है, वो जायदाद है या जमीन है या कुछ भी है, माल है, कुछ भी है, वो उसको दे देता है, मलकियत ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, वो कर सकता है, जिंदगी में कर सकता है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मेरे मरने के बाद छोटा बेटा मेरा बड़ा गरीब सा है, तो मेरे मरने के बाद इसको विरासत तो मिलनी है, जो मिलनी है ये 1/3 जो वसीयत वाला हिस्सा है ये भी इसको दिया जाए, तो ये नहीं हो सकता। ठीक ठीक, थैंक यू। जैसे बाप ने अपने बेटे, जैसे आप फरमा रही हैं, छोटे बेटे को उसने दे दिया, जो भी दिया हिबा किया या तोहफे में दे दी एक चीज, इसका मतलब वो चीज विरासत में से निकल गई। हाँ जी, अब वो उसकी मलकियत ट्रांसफर हो गई ना, अब वो उस बेटे की मलकियत बन गई। अगर वो बेटा फोत हो गया, फर्ज करें बाप की जिंदगी में वो छोटा लड़का फोत हो गया, ठीक है, तो अब वो चीज उसकी मलकियत में थी, अब उसकी विरासत तकसीम होगी, अब उसमें से बाप को हिस्सा मिलेगा। ठीक है। ठीक है, बात है मलकियत की। मलकियत जो वसीयत होती है ना, वसीयत की मलकियत मैयत की जिंदगी में ट्रांसफर नहीं होती, हिबा की मलकियत ट्रांसफर हो चुकी होती है। जैसे अभी एक बहन बता रही थी ना कि उनके वालिद ने गांव की जमीन गांव वाले भाइयों को दे दी, जमीन जो शहर की जमीन थी वो शहर वाले भाइयों को दे दी मीन्स मलकियत ट्रांसफर होगी। अब वालिद साहब शहर वाले भाइयों को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपनी जमीन में से गांव वालों को हिस्सा दें, या गांव वालों को वो मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपनी जमीन में से शहर वालों को दे, क्योंकि मलकियत ट्रांसफर हो गई। अब वो मालिक हैं, अब वो खुद उनकी सवाबदीद है, वो जो मर्जी करें। ठीक है, ये इखलाकी तौर पर नसीहत कर सकते हैं, इखलाकी तौर पर उनको समझा सकते हैं, बट वो मालिक हैं, वो जो मर्जी करें। ठीक है मैम, फिर अगर वो छोटे बेटे को हिबा करे गए हैं तो फिर जब विरासत तकसीम होगी तब भी उसका उतना ही हिस्सा होगा जितना हाँ जी बाकियों का होगा। बिल्कुल। हाँ, वो हिबा वाला तो निकल गया ना विरासत में से। कैसे ये कैसे? अब वो तो हाँ, अब देखें मसला फर्ज करें मैयत के पास 10,000 थे, ठीक है, अपनी जिंदगी में से अपनी ही जिंदगी में उसने 2,000 अपने छोटे बेटे को दे दिए। मालिक कौन हो गया उन 2,000 का? बेटा मालिक
छोटा छोटा बेटा माने बेटा हो गया, छोटा बेटा। 2000 का। अब ये बंदा फोत हो गया, अब इसकी मलकियत सिर्फ 8000 थी, 10,000 नहीं थी। अब जब वरासत तकसीम होगी तो पूरे 8000 तकसीम होगी और सब में होगी उन्हीं असूलों के साथ जो अल्लाह ताला ने दी। बच ठीक है, जाएगा तो हिस्सा जिसमें से 8 में से उसको भी मिलेगा हिस्सा, ये छोटे बेटे को हाँ जो उतना ही आप। मिलेगा जितना बाकियों को मिलेगा। हाँ जी, क्योंकि 2 तो वो उसमें विरासत में था ही नहीं ना। ठीक है, थैंक यू जी, लेकिन अगर शुक्रिया। बेटा फोत होता है और बाप और माँ हयात होते हैं तो बेटा मिले। फोत हो गया है और माँ बाप हैं तो हाँ, उनकी लेकिन है ना उसने विरासत में से कुछ हिस्सा माँ बाप को नहीं दिया, वरना इनकी दुकानें भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, घर भी इतना नहीं बड़ा। दिया, ये क्यों? नहीं दिया उन्होंने, तो वो वही नहीं बात है दिया। तो आप पीछे पढ़ रहे। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि अगर बेटा जी फोत हो जी। जाता है, ठीक है, और बेटा जो है उसकी औलाद नहीं है, बेटा फोत हो गया और उसकी उसकी औलाद औलाद नहीं नहीं। है, तो माँ को 1/3 हिस्सा मिलेगा, बाकी बाप को मिलेगा। लेकिन अगर उसकी औलाद है, ठीक है, औलाद है, शादीशुदा है, बीवी है, औलाद है, तो अब माँ और बाप दोनों को 1/6 हिस्सा मिलेगा। हाँ तो वही ना, तो 1/6 हिस्सा तो बहुत दुख की बात है, एक तिनका भी नहीं मिला। जब नहीं मिला, नहीं दिया, तो सेम आप देख लें, ये ऊपर वाली आयत है, ठीक है, और वो क्या है कि वमन यासिल्लाह मैं व यहाँ रसूलहू, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो अब ये तो लोगों की हाँ, जहालत अल्लाह है, ताला सबको। ठीक है, लाइल्मी है। अगर तो माँ बाप माफ कर देते हैं, मतलब बेटा फोत हो गया, फर्ज करें बेटा फोत हो गया और उसकी जायदाद थी, बेटे की जायदाद थी और बाप की जो है वो बाप ने अपनी जिंदगी में उसको हिबा कर दिया था, जो कुछ भी उसको देना था उसने अपने हिस्से में से। अब माँ बाप माफ कर देते हैं, कहते हैं बेवा है, बहू, बच्चे छोटे हैं, पोते पोतियां हम नहीं लेते, दैट्स गुड, ठीक है, ओके, उन्होंने कर दिया उसी तरह। लेकिन असूल वही है कि तकसीम होगी, तकसीम होने के बाद वो खुद हिबा करेंगे, वो खुद छोड़ेंगे अपना हिस्सा, बहू को देंगे, ठीक है। तकसीम के बाद तकसीम वैसे भी की जा सकती है, सिर्फ हिसाब किताब में भी, क्योंकि अगर बाजू का एक ही मकान होता है, एक ही जगह होती है, तो उसको बेचा तो नहीं जाएगा, हाँ उसके एस्टिमेशन लगा लिया जाएगा, इतना हिस्सा बनता है, तो वो कहेंगे जी हमें नहीं चाहिए, आप ना दो। और अगर वो कहते नहीं जी हमें चाहिए, हमने लेना है, माफ नहीं कर रहे, वो छोड़ नहीं रहे हैं, तो वो देना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने उनको हिस्सा दिया, ठीक है। और इसकी आप देख लें, आपके सामने ही है कितनी बड़ी जो है इसके लिए वईद है, क्या है, मोमिन है ना, मुसलमान है, और क्या कहा जा रहा है, देखिए हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है, युदखिलूहु नारन खालिदन फीहा, ठीक है। तो ये कोई छोटी बात नहीं। हाँ अगर हम बीना मुस्लिम, हमें हमें हम चाहते हैं कि आखिरत अच्छी हो, और विरासत बेसिकली रिश्ते ही है ना, किसी भाई ने बहन का हक मारा हुआ है, किसी ने बहू ने या पोते पोतियों ने माँ बाप दादा दादी का हक मारा हुआ है, या किसी दादा दादी ने बाकियों का हक मारा हुआ है, तो ये सारे रिश्ते हैं, और रिश्ते अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे बनाए होते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा हार्म नहीं पहुंच रहा आपको, और आपको मतलब आप कंफर्टेबल हैं, तो कोशिश करें माफ कर दें, जिंदगी में उनको माफ कर दें, आखिरत की आग बहुत बड़ी। अगर हम दुनिया में किसी को माफ कर देते हैं तो अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा ना, तो छोड़ दें। मैं तो अक्सर लोगों से यही कहती हूँ कि अगर तो आपका गुजारा हो रहा है, आप नहीं मतलब कोई खास मुश्किल आपको, तो छोड़ दें, माफ कर दें। जरूर आपने जमीन के एक टुकड़े की खातिर रिश्तों में दरारें डालनी है, कतई रहमी करनी है, दुश्मनियां पालनी है, फिर सिर्फ दुनिया की नहीं है ना, आखिरत की आगे। तो आज आप माफ कर दो, कल को अल्लाह ताला हो सकता है इसके बदले आपको कितना नवाजता है, और बाकी उनको अल्लाह हिदायत दे, वो जब तक उनकी सांसें चल रही हैं हो सकता है वो दे ही दे आपको। छोड़ दें चीजें, चीजों के पीछे वो ना हो और ना अस्सलाम हो। वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। चीजों के पीछे रिश्तेदारी को ना छोड़ो। रिश्तेदारी नहीं तोड़ी जा सकती, हाँ, विरासत एक अलग फरीजा है और सिला रहमी एक अलग फरीजा है, ठीक है। आपका भाई जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहा, आप बड़ी गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी परेशानी में हैं,
لیکن آپ ان سے قطع رحمی نہیں کر سکتے. آپ وہ تو اللہ رحم کرے اپنے لیے جہنم خرید ہی رہا ہے. اگر ہم بھی قطع رحمی کریں گے تو ہم بھی اپنے لیے جہنم خرید لیں گے, ہم دوسرا بڑا گناہ کر لیں گے. تو قطع رحمی نہیں کر سکتے آپ. میم اکثر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بہنوں کے حصے جو ہوتے ہیں وہ راستوں میں نکال دیے جاتے ہیں. اگر بہنیں زمین مانگ رہی ہیں, یہ پھر ساری بات اسی پہ آ جاتی نا, جہالت پہ آ جاتی نا. برابر تقسیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ برابر تقسیم کرنے کا مطلب بھی یہی ہے. یعنی اگر بہن کا ایک حصہ ہے اور بھائی کے 2 حصے ہیں تو کوالٹی پہ تو کمپرومائز نہیں ہے نا. جی میم کوالٹی پہ بھی کمپرومائز اس طرح کرتے ہیں کہ اگر میں جیسے کہہ رہی ہوں مجھے اس سائڈ پہ دے دو جدھر ہمارے سسر کا راستہ بھی لگتا ہے, راستے ان کے زمین سے نکلے. ان کی زمین اس لیے نہیں ہے کہ راستوں میں وہ کوئی ڈال دی نا, مطلب کسی ہاں جی, مخالفت مجھے کی وجہ اندازہ سے. ہے گاؤں میں اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اجر حساب کتاب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم. ٹھیک ہے, تو لوٹ کے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا. یہاں بندہ کسی کا حق مار لے گا, کسی کو بری میم جتنا تیز بن لے دے گا, جو بھی کرے گا, بالآخر تو اس نے اللہ کے پاس جانا ہے نا. اور پھر یہ کہ آپ اپنے طور پر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ معاف کر دیں. ٹھیک ہے, نہ دل میں گرج رکھیں, کیونکہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ ہی کے خون کے رشتے ہیں اور آگ میں جل رہے ہیں اور وہاں سے نکل نہیں پا رہے. خالدین فیہا ہے نا, چھوٹا معاملہ نہیں ہے نا, معاملہ بہت بڑا ہے. تو نہیں. میں جیسے بھائی جو نا وہ مطلب کر رہے ہوں اپنی مرضی سے, مطلب جس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہوں صحیح, مطلب ہر کام مشترا. لیکن ہم اگر آزمائش ہے نورین, ایک چیز یاد رکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے آخرت کی زندگی کی طرف دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم اہل القرآن, ہم اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں. قانونی چارہ جوئی آپ کریں. ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کا حق مار رہا ہے, آپ کو ضرورت ہے, آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں, شریعت کورٹ میں جائیں, قانونی چارہ جوئی کریں, خاندان کے بڑوں کو بٹھائیں, سب کچھ کریں, لیکن دل سے ان کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے, معاف کر دیں. اگر وہ اسی حال میں دنیا سے چلے گئے ہیں, آپ ان کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے, جی کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا. پتہ نہیں ہم نے کہاں کہاں کس کس کے کیا کیا جو ہیں وہ دل دکھائے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے. اور کیا پتا آگے ہم کیا کرنے والے ہیں, تو ہمارے والے گناہوں کے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے آپ کا کافی وقت جو ہے وہ اوپر ہو گیا ہے. جی میم. اگر بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماں اور باپ کی جیسے وراثت کی جائیداد بیٹے کو تو نہیں ملے گی نا, اس کے بچوں کو ملے گی کیا؟ دیکھیں, پوتے کی وراثت جو ہے, پوتے کو وراثت نہیں ملتی. اگر بھائی بیٹے زندہ ہیں, باقی بیٹے زندہ ہیں, ٹھیک ہے, اصحاب الفروض زندہ ہیں, تو پھر اسبا کو نہیں ملے گی. پوتا اسبا میں آتا ہے. اب کیا کیا جائے گا, کیوں ہوگا, کس طرح ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے وہ 2+2 4 والا دین نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آزمائش کی ہے. اب جو بھائی وراثت لے رہے ہیں, پیچھے آپ نے بالکل ابتدائی آیات میں پڑھا تھا نا کہ اگر یتیم موجود ہے اس وقت اور تمہاری بھی اولاد ہے, تو سوچو اگر تم مر گئے ہوتے اپنے بھائی کی جگہ پہ اور تمہاری اولاد ایسے بیٹھی ہوتی, تو تم کیا چاہتے کہ تمہاری اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو یہ بیسیکلی امتحان کا ہے نا دنیا, تو یہ آزمائش ہے بیسیکلی. اب جن کو ملا ہے وہ کیسے اس میں پھر اپنے یتیم بھتیجے بھتیجی کی کفالت کرتے ہیں, کس طرح ان کو ان کا خیال رکھتے ہیں, کس طرح سے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے تو ان کو سیکیور کر دیتے, لیکن آزمائش پھر کیسے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے حصے بھی دے دیتے اور ہر کوئی اپنے حصے کے ساتھ سیکیور ہو جاتا. لیکن سلیبس یہی ہے نا, پیپر کا سلیبس یہ ہے. اب کیا کریں, سمجھ آئی بات؟ میم ایک بات پوچھنی ہے آپ سے, یہ جو انشورنس وغیرہ ہوتی ہے یہ حرام ہوتی ہے نا؟ انشورنس, ہاں جی, انشورنس میں سود انوالو ہو جاتا ہے. اصل میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. ایک جملے میں صرف میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں.